آج 3 اہم مسئلوں کے حوالے سے جانیں گے کہ بہت ہی اہم مسئلے ہیں کہ بعض لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو اہم ترین ہے وہ ہے کہ بیوی سے یعنی زوجہ سے ہم بستری کا حلال اور جائز طریقہ کیا ہے اور حرام طریقہ کہ جو شرعی طریقے سے ہٹ کر ہے وہ کیا ہے، یعنی شرعی رہنمائی کیا ہے، ہمیں شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ وہ بھی اہم ہے کہ بچوں کی پیدائش میں وقفے کے لیے کنڈم استعمال کرنا یا ساتھی یا اور کیا جائز طریقے ہیں اور کیا ناجائز طریقے ہیں، اس حوالے سے بھی آج اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ تیسرا بھی ایک اہم مسئلہ ہے، جیسے کہ سردیاں چل رہی ہیں، سردیوں کے اندر جیکٹ، کوٹ، واسکٹ وغیرہ یہ پہنا جاتا ہے، تو اس کی زپ اور بعض اوقات یہ بٹن وغیرہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اگر کھلے ہوئے ہوں تو اس صورت میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں، یا نماز کا کیا حکم ہوگا؟ تو یہ 3 انتہائی اہم سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ ہم بستری کا یعنی بیوی سے زوجہ سے ہم بستری کا حلال اور جائز طریقہ کیا ہے اور ناجائز اور حرام طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ شریعت کے اندر شرم نہیں ہے، حیا بالکل ہے کہ انسان جو ادب کے دائرے کے اندر اور حیا والے الفاظ استعمال کر کے جو شرعی مسائل پوچھے اور سیکھے اور سکھائے، لیکن ایسی شرم کہ جو دین سیکھنے سے رکاوٹ ہو، ایسی شرم یہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ کل ہی کا سین آپ سے عرض کرتا ہوں، ایک دوست ہیں کہ جنہوں نے جو مسائل آپ سے شروع میں ڈسکس کیے ہیں، جو مسئلے آج آپ سنیں گے، تو انہوں نے اس طرح کے مسائل پوچھنے تھے۔ وہ شادی شدہ تھے اور کئی سال تقریباً ان کو 5-6 سال تقریباً کم و بیش ان کی شادی کو ہو چکے ہیں۔ تو سوال پوچھنے سے پہلے وہ جھجکا رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیا آپ ڈانٹیں گے تو نہیں، برا تو نہیں منائیں گے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے، کہ پتہ نہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی تمہیدیں باندھ رہے ہیں کہ آپ ڈانٹیں گے نہیں، برا نہیں منائیں گے۔ تو میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، آپ اگر کوئی دینی بات پوچھیں گے یا ویسے ہی کوئی مشورہ مانگیں گے تو اس میں ناراض ہونے والی یا برا منانے والی یا ڈانٹنے والی کیا بات ہے؟ تو شریعت کے اندر تو ویسے بھی جو علماء فرماتے ہیں کہ ہر سوال کا جواب شریعت کے اندر موجود ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض اہل علم کے پاس بعض اوقات کسی چیز کا جواب نہ ہو تو پھر وہ بڑے علماء موجود ہوتے ہیں، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کی بات، شریعت کی بات پوچھنے کے اندر کبھی جھجکانا اور شرمانا ہرگز نہیں چاہیے۔ ہاں حیا کے اندر، ادب کے دائرے کے اندر رہ کر آپ جو بھی پوچھنا چاہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو جو سوالات آپ سے عرض کیے وہ یہی سوالات پوچھنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے اندر جھجکا رہے تھے کہ آخر پوچھوں کیسے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو پوچھتے نہیں ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں، حرام کام کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن پوچھنا وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو آپ خود سوچیں کہ حرام میں مبتلا ہونا، گناہ کے اندر مبتلا ہونا، تو کیا یہ بہتر ہے یا شرم اور جھجک کو دور کر کے انسان جو ہے وہ رہنمائی لے لے، کسی عالم سے، اہل علم سے بات پوچھ لے، یہ بہتر ہے؟ تو بالکل ہر عاقل یہی کہے گا کہ شرم اور جھجک کو دور کر کے شریعت کی رہنمائی لے لینا یہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آئیے جو سوال پہلا تھا کہ ہم بستری کا حلال اور حرام طریقہ کیا ہے، سب سے پہلے یعنی وہ سن لیتے ہیں کہ شریعت نے کس طریقے سے منع کیا ہے کہ بیوی سے ہم بستری اس طریقے سے نہ کی جائے۔ جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض اس طرح کے سوالات بھی آتے ہیں، جیسے کہ ایک دوست ہیں کہ اوراد و وظائف سے ان کا سلسلہ ہے کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگیں کہ جو ان کے شوہر ہیں وہ انہیں اس چیز پر اصرار کرتے ہیں کہ وہ ہم بستری انہیں یعنی جو پیچھے والے مقام سے ان سے ہم بستری کریں۔ تو یاد رہے کہ اس طرح سے اپنی زوجہ سے ہم بستری کرنا ناجائز اور گناہ ہے، شدید گناہ، یعنی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس حوالے سے آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ جو زوجہ سے ملاقات کرنی ہے وہ اگلی شرمگاہ جسے رحم کہتے ہیں، وہاں سے آپ نے بیوی سے حلال طریقے سے آپ نے جو ہے ملاقات کرنی ہے، لیکن پچھلی شرمگاہ سے آپ نے بیوی سے ہم بستری کرنا ناجائز گناہ اور گناہ کبیرہ کے اندر یہ شمار ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس طرح کے بھی سوالات پوچھتے ہیں کہ بیوی کے پستان پینا یا ان سے کھیلنا، تو اس حوالے سے شریعت کا حکم ہے کہ بیوی سے انسان جو ہے وہ ہر طرح کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، بیوی کے پستان بھی پی سکتا ہے، اس سے کھیلنا، لیکن دودھ پینا یہ چونکہ ناجائز اور گناہ ہے۔ وہ جس سے عورت کا جو دودھ ہوتا ہے وہ بچے کے لیے 2 سال کی عمر تک، یعنی 2 سال تک کہ جو بچہ ہے اس کی عمر ہو تو وہ عورت کا دودھ پی سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو، شوہر کو یا کسی کو بھی عورت کا دودھ پینا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے بعض اوقات یہ بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ بیوی سے بغیر یعنی برہنہ نہ ہو کر، یعنی دونوں کا لباس نہ ہو، بغیر لباس کے ننگے ہو کر اس طرح سے ملاقات کرنا یہ گناہ ہے یا نہیں؟
تو یہ شرن تو جائز ہے، اس میں گناہ تو نہیں ہے، البتہ جو اس کے ہم بستری کے آداب میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ کوئی کپڑا اوپر سے ڈھانپ لے، اس چیز کا خیال کرے۔ البتہ اگر کسی نے اس سے یعنی بغیر لباس کے اس طرح سے ہم بستری کی تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ گناہ والی صورت آپ کو بتا دی کہ جو پچھلی شرمگاہ سے ہم بستری کرنا ناجائز گناہ اور گناہ کبیرہ کے اندر ہے کہ اگر بالفرض کسی سے یہ معاملہ ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ اس فعل سے بچیں۔ باقی اس کے علاوہ جس طرح بھی چاہیں بیوی سے وہ تعلق کر سکتے ہیں، بیوی سے جو ہے بیوی کے ہاتھ سے فارغ ہونا تو شرعاً اس کی بھی اجازت ہے اور اس معاملے کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جو اگلا سوال تھا کہ بچوں کی یعنی وقفے کے حوالے سے کہ اگر بچوں کی پیدائش کے اندر انسان وقفہ کرنا چاہے تو اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو یاد رہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں بچوں کی پیدائش میں وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو جائز طریقے سے وقفہ کرنا بالکل شرعاً اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جائز طریقے جیسے کہ کنڈم استعمال کرنا چاہیں تو یہ بھی ازل کے حکم میں، ازل یہ کہلاتا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کرے انسان اور پھر جب انزال ہونے لگے تو انزال کی جو منی وغیرہ ہے اس کا باہر اس کو خارج کر دے، تو یہ ازل کہلاتا ہے۔ ازل کی بھی علماء نے اجازت دی، شریعت کے اندر اجازت ہے، لہٰذا اگر کوئی کنڈم استعمال کرتا ہے تو اس کی بھی شرعاً اجازت ہے۔ اسی طرح سے انجیکشن لگوانا یا ٹیبلٹ استعمال کرنا کہ جو بچوں کی پیدائش کے وقفے کے حوالے سے ہو تو یہ بھی شرعاً جائز ہیں۔ ہاں البتہ جو بعض خواتین کے حوالے سے طبیعت کے حوالے سے مختلف ہو سکتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈاکٹر سے ضرور مشاورت کر لی جائے کہ اگر طبی لحاظ سے ان کے لیے کوئی مضر ہے، نقصان دہ ہے تو فی الحال ایسی چیز سے پھر بچنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو پیدائش یعنی وقفہ کرنے کے لیے بعض جو عورتیں خواتین ہیں وہ بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ پھر گناہ کے اندر شمار ہوتا ہے کہ یہ مصلح ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق بناوٹ ہے اس کے اندر یعنی غیر شرعی جو اس کے اندر تغیر اور تبدیلی کی جائے تو وہ مصلح کے اندر شمار ہوتی ہے، تو لہٰذا بچہ دانی نکلوانا کہ جو بچہ پیدا کرنے کی قوت ہے اس کو بالکل ہی ختم کرنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے طریقے آپ نے سن لیے کہ جو کنڈم ساتھی وہ استعمال کرنا چاہیں یا انجیکشن یا ٹیبلٹ وغیرہ تو اس کی شرعاً اجازت ہے، اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسرا اور آخری سوال ہے کہ جیکٹ، کوٹ یا واسکٹ ایسا کہ جس کی زپ کھلی ہوئی ہو اور بٹن بھی کھلے ہوئے ہوں تو ایسے صورت میں نماز کا کیا حکم ہوگا۔ یاد رکھیں کہ عام طور پر جو سردیوں کے اندر جیکٹ یا واسکٹ یا اس طرح کی چیزیں پہنی جاتی ہیں وہ قمیض کے اوپر پہنی جاتی ہیں اور اندر اس طرح سے عام طور پر بٹن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اندر سے قمیض کے بٹن لگے ہوئے ہیں اور اوپر سے جیکٹ یا کوٹ یا واسکٹ پہنی کے جس کی زپ کھلی ہوئی ہے اور بٹن وغیرہ بھی کھلے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح سے بالکل پہن سکتے ہیں۔ ہاں جو صدل والی صورت ہوتی ہے وہ چادر کے حوالے سے ہوتی ہے کہ چادر اس طرح سے کندھے کے اوپر لینا کہ ایک کنارہ اس طرف ہو اور ایک کنارہ بالکل پیچھے ہو، تو یہ بھی مکروہ کی صورت ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے چادر اس طرح سے لینا کہ بالکل اس طرح سے دونوں کنارے اس طرف لٹک رہے ہوں، تو لٹکنا یہ صدل ہے تو یہ نماز کے اندر مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن جو کوٹ، جیکٹ، واسکٹ وغیرہ تو یہ عرف عام کے اندر اس کا دونوں طرح استعمال ہوتا ہے کہ بٹن اور زپ لگا کر بھی استعمال ہوتا ہے اور بٹن اور زپ وغیرہ کھول کر بھی عرف کے اندر اس طرح اس کا استعمال ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، یہ صدل کے اندر شمار نہیں ہوتا، لہذا اگر کسی نے نماز پڑھی تو بغیر کراہت کے اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔